آج ہم سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص مکیہ اور بقول مدینہ بھی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ ایک شخص نے نبی سے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سورت کی محبت جنت میں داخل کرے گی۔ شان نزول میں کفار عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا کہ نعوذ باللہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت کس سے ورثے میں ملے گی اور اس کا وارث کون ہوگا۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے سوالات کیے جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور معرفت کی راہ اختیار فرمائی، اور جن تاریکیوں اور اوہام میں لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار سے مزمل کر دیا کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی اس کا ہمسر یا مجانس نہیں۔ اس صورت کی جتنی تفسیر بیان کی جائے کم ہے، کتنی کتابیں لکھی جائیں وہ کم ہے۔ شان اللہ تعالیٰ کی صفات گننا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے، اس سے مدد کے طالب رہنے، اور اس سے کسی بھی مشکل میں مدد میں اسے ہی پکارے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ اخلاص کی تفسیر اچھے سے سمجھ آ چکی ہے، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے سننے والے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اب بھی زیادہ چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔